الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں وہ آیت تلاوت کی ہے جو عمومی طور پہ میں جمعہ کے عربی خطبے کے اندر اللہ کے احکام کی صورت میں یہ آیت پڑھا کرتا ہوں. قرآن مجید میں یہ آیت یا اس سے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ کئی مقامات پہ یہ آیت بیان ہوئی ہے. سورہ سجدہ میں بھی اور سورہ الاحقاف میں بھی، بعض اور دیگر مقامات پہ بھی. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ اللہ رب العزت
الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی وہ اپنے رب پر ایمان لائے، اللہ کو اپنا رب سمجھا، ثم استقام، اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، پھر اس پر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فرشتے نازل کرتا ہے، اللہ تخاف، اور انہیں کہتا ہے کہ خوف زدہ نہ ہو، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو جاؤ اور حزن و ملال کا شکار نہ ہو جاؤ، وابشروا بالجنہ، اور اس جنت کی انہیں بشارتیں سناتا ہے، التی کنتم توعدون، جو اللہ رب العزت نے جس جنت کا تم سے وعدہ فرمایا۔ آیت دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اس ہمارا رب اللہ ہے، اس کے کہنے کے دو مطلب ہیں، ایک تو خالی سیدھا اور سادہ ایمان لانا کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو سرے سے اس کائنات کے اندر کسی خدا کے وجود کو نہیں مانتی، یا خدا کے وجود کو تو مانتی ہے لیکن ان کے نزدیک خدا کا تصور وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے دین میں یا جو الہامی دین چلے آ رہے ہیں، یعنی یہودیت ہے یا عیسائیت ہے، جو اپنے اپنے زمانے میں درست تعلیمات کے ساتھ تھی، ان الہامی مذاہب کے اندر اللہ رب العزت کی ہستی کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے، انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس تصور کو نہیں مانتی۔ ان میں ہندو بہت بڑی تعداد میں ہیں، ایک ارب سے بھی زیادہ، اس میں بدھسٹ ہیں، ہندوؤں ہی کی طرح کا ایک اور مذہب، یا اور جو انسانوں نے اپنے طور پہ مذہب بنا لیے، آگ کی پوجا اور پرستش کرنے والے، ستاروں کی پوجا اور پرستش کرنے والے مجوسی، یا سرے سے خدا کے وجود کے ہی انکاری۔ یورپ ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک بہت بڑی تعداد میں ایسے انسان موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو نیچری کہتے ہیں، نیچری، کہ ہم فطرت کے بندے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر خدا نام کی کوئی ہستی نہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک بہت مشہور واقعہ، وہ کوئی ایسا ہی شخص جو سرے سے خدا کے وجود کا منکر، اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، اس کی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے گفتگو اور بات چیت اور بحث ہوئی، تو کہنے لگا کہ خدا نام کی کوئی ہستی اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً اس وقت کسی کام میں مصروف تھے، آپ نے ان سے کہا کہ فلاں وقت پہ ہم آپس میں بیٹھ کے اللہ کے وجود پر بات چیت کریں گے، جب میرے ساتھ جب مرضی کر لیجیے بات،
دن طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا. اب وہ آ کے بیٹھ گیا اور امام صاحب نے پہنچے. کچھ وقت گزر گیا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے پاس پہنچے. پہلے تو وہ شکوہ اور گلہ کرنے لگا کہ آپ آئے نہیں. تو آپ نے فرمایا ہر کام میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ہر کام میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اس کی منشا ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، اور جب اس کی منشا نہیں ہوتی تو کوئی کام نہیں. یہ جتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، سردی پڑ رہی ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ سارے میٹر کو چلانے اور پھیرنے والا اللہ ہے. وہ تھوڑا سا اور اس کو سخت کر دے تو ہم میں سے کون ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکے؟ اور وہی ہے ہم انسانوں کے ساتھ. ہم انسان تو وہ ہے نا کہ جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے، چادریں لی ہوئی، ہیٹر چلائے ہوئے، بہت ہی نفیس جگہ پہ بیٹھے ہوئے، سارے اپنے آپ کو بچت کا اہتمام کر کے. تو اس دنیا میں تو صرف انسان ہی اس کی مخلوق نہیں ہے. چرند پرند حشرات الارض، جانور، نہ معلوم کتنی مخلوقات ہیں. کیا ان سب کو سردی نہیں لگتی ہوگی؟ کیا ان سب کے لیے ٹھنڈک موجود نہیں ہے؟ تو وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے. اس کو پتا ہے میں رب ہوں اور میں نے اس کائنات کے اندر کون سا کام کس وقت کس انداز میں کرنا، اور میرے اس کام کا اثر کس کس مخلوق پر کس کس انداز میں پڑے. تو وہ شخص جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بحث کر رہا تھا، امام صاحب نے اسے ایک بات کہی اور وہ امام صاحب کا منہ تکنے لگا، دیکھنے لگا، پوچھنے لگا آپ دیر سے کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں سے میں آ رہا ہوں تمہیں معلوم ہے کہ میرے راستے میں ایک دریا ہے، اور اس دریا پر کوئی پل بھی نہیں تھا، پل بھی نہیں ہے. تو کہنے لگا پھر آپ کیسے آ گئے؟ آپ نے کہا کہ میں بھی وہاں اس دریا کے کنارے کھڑا تھا، سوچتا رہا، دیکھتا رہا. اتنے میں دریا کے کنارے جو درخت تھا اس کے اوپر سے کچھ ٹہنے جو ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرے، اور نیچے گرنے کے ساتھ وہ تختوں میں تبدیل ہو گئے، تختوں میں تبدیل ہو گئے. اور پھر وہ تختے آپس میں جڑ گئے، پھر وہ تختے آپس میں جڑ گئے، اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ کشتی بن گئی. میں اوپر بیٹھا اور دریا کے اس پار آ لگا. اب دیر تو مجھے ہو گئی لیکن میں تمہارے پاس پہنچ گیا. وہ کہنے لگا یہ آپ نے کیسی بات کر دی؟ بھلا کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک درخت کے نیچے آپ کھڑے ہوں اور اوپر سے ٹہنے ٹوٹ ٹوٹ کے کٹ کٹ کے نیچے گریں، اور وہ ٹہنے جو ہیں وہ پھر تختوں کے اندر تبدیل ہو جائیں، اور پھر وہ تختے جو ہیں وہ کشتی کے اندر تبدیل ہو جائیں، اور اس کشتی پہ آپ بیٹھے یہاں آ جائیں؟ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے، تو یہ کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اگر ایک کشتی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، تیرا ماننا یہ ہے کہ یہ کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو پھر مجھے بتا یہ اتنی بڑی جو کائنات ہے یہ کسی بنانے والے کے بغیر کیسے وجود میں آ گئی ہے؟ تو لاجواب ہو گیا،
लाजवाब हो गया। तो बात यह है कि इंसान के लिए इस दुनिया की जिंदगी में रब ताला की ज़ाते गरामी पर ईमान लाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। बंदे ने ईमान लाना है रब, और इस कायनात का जर्रा 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 बोल बोल के पुकार पुकार के कहता है कि हमारा कोई खालिक है, हमारा कोई मालिक है, हमारे ऊपर किसी की मर्जी चल रही है। हम ये रोजाना तुलू होने वाला सूरज 100 साल 200 साल 400 साल 500 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लाखों साल से एक खास तरतीब के साथ अपने वक्त पे तुलू हो रहा है, अपने वक्त पे गुरूब हो रहा है। वल कमरा कद्दरनाहु मनाजिला हत्ता आदा कल उर्जूनुल कदीम लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमरा वलल लैलु साबिकुन नहार वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून। सूरज जो है वो अपने मदार में चल रहा है, चांद अपने मदार में गर्दिश कर रहा है, और इन दोनों के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाना मुमकिन नहीं है, और हर एक के लिए उस कुदरत वाले ने एक तकदीर मुकर्रर कर रखी। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस दुनिया के अंदर बंदे के लिए सबसे पहला तकाजा क्या है कि वो अपने रब को माने, अपने रब को तस्लीम करे, और ये समझे कि इस कायनात में वमा तस्कुतु मिन बरकतिन इल्ला यअलमुहा, कभी कोई पत्ता भी उसकी मर्जी और मंशा के बगैर नहीं होता। तो ये जो इतना बड़ा निजाम है, जरा ये हीटर जलाओ इस सर्दी को दूर करने के लिए। कितने हीटर जलाओगे, कितने हीटर जलेंगे तो ये सर्दी दूर होगी। लेकिन मेरा रब एक ही छोटा सा हीटर अपनी कुदरतों के तुफैल सूरज की शक्ल में सामने लेके आता है, तो यही सर्दी सुकड़ना और सिमटना शुरू कर देती है, और इंसान चहकने लगता है कि मौसम बहुत अच्छा। और यही गर्मी है जो इंसान का दम उसके गले में आ फंसता है, गर्मी के हाथों खज्जल होने लगता है, और फिर ठंडक की तलाश में मारा मारा फिरता है। चलाओ जरा एयर कंडीशन, मुकेफ चलाओ, बस छोटे से एक कमरे में थोड़ी देर की ठंडक, और उसमें भी बिजली के बिल से घबरा के उसे बंद करने पर मजबूर। वो कायनात का रब है, उसी सूरज को हुक्म देता है कम हरारत देने का, तो वो कम हरारत देने लग जाता है। उसी को हुक्म देता है हरारत बख्शने का, तो वो उसी शिद्दत के साथ हरारत बरसाने लग जाता है। ये है वो रब। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, यानी अल्लाह पर ईमान लाते हैं, और खुदा ना खास्ता अल्लाह पर ईमान लाने के रास्ते में उन्हें कोई तकलीफ और मुसीबत बर्दाश्त करना पड़ती है, तो फिर भी वो रब ताला के मुनकिर नहीं हो जाते, अल्लाह के रास्ते को नहीं छोड़ बैठते, बल्कि पूरी इस्तिकामत के साथ और पूरी मजबूती के साथ अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं। ये बहुत मशहूर वाक़या है कि सैयदना हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला
حضرت برا بن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی ہیں. ایک زمانے میں غلام تھے، اسلام قبول کیا تو آپ کا مالک جو ہے وہ آپ کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیتا، حتیٰ کہ جسم کی کھال، جلد، گوشت، چربی، جسم پگھل 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 کے وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے. کس درجے میں تکلیف پہنچاتا ہوگا. لیکن وہاں ایک ہی آواز تھی، احد احد احد. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور پھر اس پر استقامت اختیار کی. استقامت، ڈٹ گئے اس پہ. اور استقامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استقامت کا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بہترین عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے، دائمی طور پہ کیا جائے، انشاء اللہ، اگر جو تھوڑے ہی کیوں نہ تھوڑا عمل ہو لیکن مستقلاً کیا جائے. ایک آدمی نے معمول بنایا کہ میں تلاوت کروں گا قرآن مجید، روزانہ تلاوت کروں. اب وہ اس جوش اور جذبے میں ایک دن تو اٹھا اور بیٹھ کے گھنٹوں تلاوت کی، 2 3 4 6 8 پارے پڑھ دیے. اگلا دن ہوا پھر اتنے پڑھ دیے. اگلا دن آیا تو اب ذرا طبیعت کے اندر کسل مندی آئی، اب وہ 8 کی بجائے 5 ہو گئے. 2 4 دن اور گزرے تو وہ 5 سے 3 ہو گئے، 2 ہو گئے، 1 ہو گیا، اور پھر جی اوب گیا، دل بھر گیا. کوئی اور کام آن پڑا، کوئی طبیعت ٹھیک نہیں رہی، کوئی اور مصروفیت نے آ پکڑا. کہنے لگا چلو کل کریں، پرسوں کریں، اور پھر یاد ہی نہیں رہا کہ میں تو کبھی تلاوت کیا کرتا. نہیں، دین میں مطلوب یہ ہے کہ استقامت اختیار کرو، دوام اختیار کرو، تھوڑا کرو لیکن ہمیشگی اختیار کرو. اور ہم جیسے لوگ، ہمارے اوپر تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا کیا. ہم جب اس دنیا کے اندر آئے تو اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ہمارے ماں باپ نے، ہمارے لواحقین نے ہمیں پیدا ہوتے ہی غسل دیا، نہلایا دھلایا، پاک صاف کیا، اور پھر ہمارے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمان ہونے کی حیثیت سے اذان دی گئی. آج ہی کسی جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کہ ہندوستانی اداکار وہ ایمان لایا ہے تو ایمان لانے کے بعد ہندو آدمی اداکاری کرتا رہا، اللہ نے ہدایت عطا کی تو عمرے پہ گیا اور اس درجہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ جیسے کائنات کی پتہ نہیں کتنی بڑی دولت اور نعمت مجھے مل گئی ہے ایمان کی شکل میں. اور وہ کہتا ہے کہ میں زندگی میں ایک نئے لطف سے آشنا ہوا جو اس سے پہلے میں محروم تھا. لیکن ہمارے اوپر اللہ کا کتنا فضل ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذانیں تھیں، ہمیں بسم اللہ پڑھ کے ہمیں گھٹی دی گئی، بسم اللہ پڑھ کے گھٹی دی گئی. ہمارے والدین نے یہ اعتقاد رکھا کہ اسے گھٹی بھی کسی نیک آدمی سے، کسی بزرگ آدمی سے، کسی پاکیزہ آدمی سے دلوائی جائے تاکہ اس کے اوپر بھی کچھ نیکی کے، پاکیزگی کے اثرات ہوں. ہمیں تو اللہ کے فضل سے پہلے دن سے ایمان عطا ہو گیا.
اور اس راستے میں کوئی مشکلات تکلیفیں اٹھانا نہیں پڑی. تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر پوری استقامت کے ساتھ اس کے اوپر ڈٹ گئے. پھر دنیا کی مصیبتوں کی کوئی ٹھنڈک انہیں اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکی، دنیا کا کوئی دباؤ وہ انہیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکا، دنیا کا کوئی لالچ اس کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکے. استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی. اب یہ بظاہر تو ایک جملہ ہے، بظاہر ایک جملہ ہے. کیا جملہ؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ. لیکن یہ دراصل بہت بڑا معاہدہ ہے اور بہت بڑا وعدہ ہے. جب بندہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تو اس کا اب یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی گانے کے بول ہیں، کہ کسی شعر کا جملہ ہے، یا کسی ادیب کے کہے ہوئے الفاظ ہیں. نہیں، بلکہ یہ پورا ایک مطلب رکھتا ہے اپنے پیچھے کہ اب تم سمجھو کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے غلام ہو، اللہ کے حکم کے پابند ہو. وہ جہاں بٹھائے گا وہاں بیٹھو گے، وہ جہاں کھڑا کرے گا وہاں کھڑے ہو جاؤ گے، وہ جہاں سے منع کرے گا وہاں سے رک جاؤ گے، وہ جہاں جانے کا حکم دے گا وہاں جانے لگ جاؤ گے، وہ جو چیز کھانے کا حکم دے گا اسے کھانے لگو گے، وہ جس کھانے سے روک دے گا اس کے کبھی نزدیک نہیں جاؤ گے، وہ جس پینے کے سے منع کرے گا اس پینے والے مشروب سے دور رہو گے. اور جس وقت وہ حلال مشروب کو بھی منع کر دے گا اور روک دے گا، وہ پانی ہو، وہ دودھ ہو، وہ شربت ہو، وہ کوئی اچھے سے اچھا مشروب ہو، تب بھی تم اس کے در نزدیک نہیں جاؤ گے. اور جب وہ کہے گا کہ اب بسم اللہ پڑھو، تو پھر اس کے حکموں کی تابع داری اور تابع فرمانی کرتے ہوئے اپنے حلق سے اس پانی کے گھونٹ کو اتارو گے. تو یہ اس کی بندگی ہے، یہ اس کی اطاعت ہے، یہ اس کی فرما برداری ہے. یہ نہیں کہ کچھ کاموں میں اس کی مرضی اور کچھ کاموں میں اس کی مرضی نہیں، بلکہ پھر اس کو اس کے تابع کرنا ہے. پھر پسند ہو یا ناپسند ہو، پھر بات اس کی ماننی ہے. وہ یہ کہتا ہے میرے پیغمبر کی بات مانو، میرے رسول کی بات مانو. اور کن لفظوں میں کہتا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فلا وربک، فلا وربک، پس دیکھو غور کرو خدا کی قسم. اللہ پاک قسم کھا کے ارشاد فلا وربک، خدا کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے معاملات کے اندر آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں. آپ ان کے فیصلے کریں گے، پھر مرضی نہیں چلے گی، پھر اپنی پسند نہیں چلے گی، پھر اس کی پسند چلے گی، پھر اس کی مرضی ہو. اس کی مرضی کے مطابق آ رہا ہے تو خوشی خوشی قبول ہے. اس کی مرضی کے خلاف سب کچھ لٹ رہا ہے تو تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، لٹ جائے. سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی جلیل القدر ہستی. حضرت صہیب رومی، روم سے آیا ہوا آدمی، جس زمانے کے اندر جہاز نہیں تھے، طیارے نہیں تھے، ٹرینیں نہیں
چلتے چلاتے آتے قافلوں کے ساتھ نہ معلوم کہاں کہاں سے سفر کرتے 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 مکہ آ گئے۔ اور یہ نسبت موجود رہی سہیب رومی، روم کا رہنے والا سہیب۔ اللہ رب العزت نے ذہانت عطا کی تھی، عقل، اور اس عقل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا شوق اور جذبہ بھی عطا کیا۔ یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ اللہ عقل تو دے دے لیکن کام کرنے کا شوق نہ ہو، جذبہ نہ ہو۔ ہزاروں لوگوں کو آپ اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، سب کچھ صلاحیت موجود ہے لیکن نکھٹو، کام کے نزدیک نہیں جائے۔ اور کوئی ایسا ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے شوق تو دیا ہے، ذہانت نہیں، پتہ نہیں یہ کام کیسے کرے، لگا رہتا ہے۔ اور کوئی ایسا ہے جس کو دونوں چیزیں عطا کی، ذہانت بھی عطا کی اور کام کا شوق اور جذبہ بھی عطا کی۔ یہ روم سے آیا ہوا سہیب، یہ بھی کوئی ایسی شخصیت، ہر فن مولا، ہر کام میں ماہر۔ جیسے ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں نا لوگ، بجلی کا کام بھی جانتا ہے، لکڑی کا کام بھی جانتا ہے، لوہے کا کام بھی جانتا ہے، دیواریں بنانے کا کام بھی جانتا ہے، مکان بنانے کا کام بھی جانتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہر فن مولا، لیکن ان میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے کام ہر طرح کا جانتے ہیں، کرتے ہیں، نہ اس پہ ٹھہرتے، نہ اس پہ ٹھہرتے، نہ اس پہ ٹھہرتے، نہ اس پہ ٹھہرتے۔ لیکن ان کو اللہ نے یہ دونوں چیزیں عطا کی، ذہن بھی، ذہانت بھی، اور شوق اور جذبہ۔ خوب تھے اکیلے، روم سے آئے تھے، یہاں آ کے خوب دولت کمائی، پیسے کمائے، گھر بنائے، چیزیں بنائی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ پر ایمان لایا، اللہ نے ایمان کی سعادت عطا کی۔ وہ روم سے اٹھایا، مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے جگہ دے دی، ذہانت بھی دی، شوق بھی دیا، اور اس پر مستزاد یہ کہ ایمان بھی عطا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اپنے ساتھیوں کو حکم دیجئے کہ یہ سب یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ صحابہ دو دو چار چار، دو دو چار چار، ایک ایک، دو دو، جس طرح کسی کا حساب لگا وہ یہاں سے نکل کے جانے لگے۔ سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا سامان سمیٹا، سامان باندھا، میں بھی کل کو مدینہ چلا جاؤں گا، میرا یہاں اب کون ہے؟ جب اللہ کے رسول یہاں سے چلے گئے یا جا رہے تو پھر میں نے یہاں کیا رہ کے کرنا ہے؟ سامان باندھا۔ مشرکین کو پتہ چل گیا تو انہوں نے آپ کے مکان کے گرد گھیرا ڈال دیا کہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ بالکل نہیں جانے دو گے، میں مرضی کا مالک ہوں، میں روم سے آیا ہوا آدمی ہوں، میرا یہ وطن ہی نہیں ہے، تو تم مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ کام تمہیں نہیں روکتے، لیکن یہ جو سامان تم نے کوٹریاں بنا کے رکھا ہے، پیسے کمائے ہیں، چیزیں بنائی ہیں، یہ سارے کا سارا تو ہمارے شہر سے بنایا ہے، یہ ہم تمہیں نہیں لے کے جانے دیں گے۔ کسی نے کہا تم جاتے ہو تو تم چلے جاؤ، کہا اچھا یہ سودا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سامان کی پوٹلیاں اٹھا کے ان مشرکین کی طرف پھینکتے تھے اور کہتے تھے اس کے بدلے میں تم مجھے جانے دو اور خوشی خوشی جانے دو، تو مجھے اس سے زیادہ بہتر سودا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ سارا سامان دیا اور خالی ہاتھ مکہ شہر چھوڑ کے مدینہ پہنچے۔ اور جس روز مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے، اور حضرت سہیب رومی رضی اللہ عنہ کی سفر کی وجہ سے آنکھیں درد کر رہی، دکھ رہی، سرخ ہو رہی، کپڑے میلے کچیلے، تو
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی پیچھے بیٹھے ہوئے حضرت سہیل رومی پر. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سہیل یہاں میرے پاس آ کے بیٹھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بٹھایا اور محبت سے آپ کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے سہیل شہر مکہ کے اندر جو سودا کر کے آئے ہو تمہارے رب کو وہ سودا بڑا پسند ہے. سارا کچھ دے کے آ گئے ہو خالی ہاتھ اس ایمان کے لیے, اس ایمان کی خاطر, اس ایمان کو بچانے کے لیے, تو اللہ کو تمہارا یہ سودا بڑا محبوب پسند ہے, بہت ہی اچھا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یہ ہے وہ لوگ جن سے جنتوں کا وعدہ کرتا ہے اللہ اور پھر اللہ انہیں جنتیں عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے